बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं दामान न्यूज़ टीवी का प्रोग्राम अवाम और कानून, और आज का हमारा टॉपिक है दफ़ा 107 और दफ़ा 151 ज़ाब्ता फौजदारी। दरअसल इस टॉपिक को मुंतखब करने का मकसद ये था कि हमारे अवामुन्नास में ये तअस्सुर पाया जाता है और अवामुन्नास में ये तशवीश पाई जाती है कि आए रोज जो पुलिस 107 और 151 की कार्रवाई आवाम के खिलाफ करती है, तो शायद कि ये कोई FIR हो और कोई पर्चा हो। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, ये FIR नहीं है, बल्कि ये एक कार्रवाई है और ज़ाब्ता फौजदारी की एक दफा है जिसको 107 कहा जाता है, और इसी तरह 151 की कार्रवाई है। दरअसल में दफा 107 ये मजिस्ट्रेट के इख्तियार में होता है, और जब किसी मुतअल्लिका और इलाके के मजिस्ट्रेट साहब को ये इंफॉर्मेशन किसी शहरी की जानिब से या पुलिस ऑफिसर की जानिब से मौसूल हो जाए कि फला शख्स या अशखास या फला फरीकैन वो जो नक्श अमन है उसको खराब करने वाले हैं और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को वो डिस्टर्ब करने वाले हैं, या फला पार्टी या फला शख्स या अशखास वो कोई ऐसा गैर कानूनी फेल और इकदाम सर अंजाम देने वाले हैं जिनके इस गैर कानूनी फेल की वजह से पब्लिक की जो ट्रैंक्विलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या वो नक्श अमन का बाइस बन जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में जब किसी इलाके के मजिस्ट्रेट साहब को इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मौसूल हो जाए, तो मजिस्ट्रेट साहब उस फरीक को जिसकी वजह से नक्श अमन का खतरा पैदा हो रहा है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, या वो शख्स या अशखास या फरीकैन या पार्टीज जो कोई ऐसा गैर कानूनी फेल सर अंजाम देने वाले हैं, उनको एक शोकाज नोटिस जारी करता है कि क्यों ना आपके खिलाफ 107 की कार्रवाई की जाए और आप जमानत बॉन्ड जमा कराएं विद श्योरिटीज या विदाउट श्योरिटीज। जिस तरह के हमारे आम कचहरी में जो ये मुचलके भरे जाते हैं, वो मुचलके 50,000 की भी हो सकते हैं, शख्सी जमानत भी हो सकती है और इससे ऊपर की भी हो सकती है। तो 107 की कार्रवाई होती है। 107 बजाते खुद कोई FIR नहीं है, और इस 107 ज़ाब्ता फौजदारी के लिए अप्लाई हर शहरी कर सकता है। अगर किसी शहरी को ये महसूस हो कि फला शख्स वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है और उसको अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा हो, या कोई ऐसी जगह हो जहां पर दो फरीकैन के दरमियान लड़ाई का और झगड़े का और दंगा और फसाद का कोई अंदेशा मौजूद हो, और इस निस्बत मुतअल्लिका थाने के पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मौसूल हो जाए कि फला फरीकैन के दरमियान कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है और उनके दरमियान नक्श अमन का खतरा है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एक इस्तिगासा दायर करता है और तहरीर करता है और अपने इलाके के मजिस्ट्रेट साहब को इरसाल करता है। फिर वो मजिस्ट्रेट साहब उन फरीकैन को या किसी एक फरीक को हालात और वाक़ियात को समझते हुए वो पाबंद जमानत करते हैं। वो जमानत 1 साल के लिए भी होती है और 3 साल के लिए भी मजिस्ट्रेट साहब उनको पाबंद कर सकते हैं कि देखें आपकी वजह से इस नक्श अमन का खतरा है, आप ऐसा करें कि मेरे पास मुचलके और जमानतनामे जमा कराएं कि 3 साल तक या 1 साल तक आप दोबारा नक्श अमन का बायस नहीं बनेंगे या नक्श अमन का सबब नहीं बनेंगे। और इसके अलावा जो दफा 151 है ये पुलिस का इख्तियार होता है। दरअसल में पुलिस को अगर किसी तरह मालूम हो जाए कि फरीकैन के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जुर्म सरजद होने वाला है, तो उस जुर्म के सरजद होने से कबल जो है वो पुलिस ऑफिसर अगर ये ख्याल करे और तस्वर करे
اور اس کو اطمینان حاصل ہو کہ بغیر اس شخص کی گرفتاری کے یا بغیر اس گروپ کی گرفتاری کے پبلک ٹرینکویلٹی یا وہ جو پیس ہے اس کا بریچ کو روکنا، اس کو پریونٹ کرنا یہ ممکن نہیں۔ تو پولیس جو ہے اس کے پاس 151 کے نیچے دفعہ 151 ضابطۂ فوجداری، جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو یا اشخاص کو یا فریقین کو وہ اریسٹ کر لے بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی پرمیشن متعلقہ یا علاقے کے مجسٹریٹ صاحب کو۔ لیکن 151 کا جو دفعہ ہے عام طور پر ہماری پولیس اس کو ناجائز طور پر بھی استعمال کرتی ہے، اور اس میں پولیس جو ہوتی ہے وہ عام طور پر کچھ جھوٹ کی آمیزش لگا دیتی ہے، اور دو فریقین کو یا دو گروپوں کو وہ بخود تھانے بلوا لیتے ہیں، اور پھر وہ 151 کے تحت ان دونوں فریقین کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان فریقین کو ہم نے تھانے بلوایا تھا، اور یہاں پر یہ فریقین یا دو گروپ جو تھے یہ تھانے کے اندر ہی دست و گریبان ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بلوا کرنے لگے اور دنگے اور فساد مچانے لگے۔ تو اس لیے ہم نے 151 کے تحت ان دونوں فریقین کے افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور اس کے علاوہ یہ 107 کی جو کارروائی ہے یہ ایک پروسیجر ہے اور ضابطہ ہے، اس میں بھی پولیس ہماری کئی افراد کے ساتھ ناجائزیاں کر لیتی ہے۔ وہ اس طرح کے عام طور پر کسی کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جس طرح کے میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، یا کسی بندے نے کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے، تو یہ پولیس 107 کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس دفعے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مقروض شخص کو تھانے بلوا لیتی ہے یا کسی پولیس اہلکار کے ذریعے ان کو اریسٹ اور گرفتار کروا لیتی ہے، اور پھر 107 کے نیچے وہ پابند سلاسل رکھتے ہیں۔ اور یہ دفعہ جو ہے یہ غالباً عام طور پر پولیس کی جانب سے غلط طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی عام شہری کے لیے پھر دادرسی کا ایک فورم موجود ہے کہ اگر اس شہری نے یہ ثابت کر دیا کسی عدالت میں کہ دیکھیں مجھے 107 میں فلاں پولیس آفیسر نے ناجائز طور کے اوپر گرفتار کیا تھا، تو یہ شہری جو ہے وہ سیول عدالت میں ڈیمیجز کا دعویٰ بھی اس پولیس آفیسر کے خلاف کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کے 20 کیسز موجود ہیں، کیس لا جو اعلیٰ عدالتی نظائر ہوتے ہیں، جن میں ان پولیس کے بڑے جو افسران ہوتے ہیں ان کے خلاف پھر عدالتوں نے وہ ہر جانے کے کیسز اور ڈیمیجز کے کیسز وہ ڈگری بھی کیے ہیں اور ان سے اجرا بھی کروائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی شہری کو یہ محسوس ہو اور اس کو یہ لگے کہ میں بے گناہ طور کے اوپر 107 کے تحت مجھے پولیس آفیسر نے گرفتار کیا تھا اور بلا معقول وجہ مجھے گرفتار کیا تھا، تو وہ اپنی دادرسی پولیس کے اعلیٰ افسران کے سامنے بھی رکھ سکتا ہے اور اس پولیس آفیسر کے خلاف اس اعلیٰ آفیسر کو درخواست بھی دے سکتا ہے جس کے تحت وہ پولیس آفیسر کام کرتا ہے۔ تو یہ ہے 107 اور 151 کی مختصراً جو تھیم ہے اس 107 اور 151 کے دفعے کی، جو کہ عام طور پر ہم اور آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو یا فلاں گروپ کو 107 کے تحت پابند کیا گیا، تو یہ 107 مختصراً یہ اس دفعے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مجسٹریٹ صاحب کو کوئی انفارمیشن موصول ہو کہ فلاں شخص یا اشخاص یا گروپ کی جانب سے نقص امن پیدا ہو رہا ہے یا پبلک ٹرینکویلٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا فلاں شخص اشخاص یا گروپ وہ کوئی غیر قانونی فعل سر انجام دینے والے ہیں، تو ایسی صورتحال میں علاقے کا مجسٹریٹ صاحب اس شخص یا اشخاص یا گروپ کے خلاف وہ تدارکی کارروائی کرا سکتے ہیں اور شوکاز نوٹس جاری کرتے ہیں اور ان کو پابند ضمانت رکھتے ہیں 1 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے۔ اور اسی طرح 151 جو ہے یہ ہولی پاور جو ہے یہ ہولی سولی پاور یہ پولیس کے پاس ہے، اور پولیس عام حالات میں جب پولیس کو یہ لگے کہ اس شخص کو بغیر گرفتار کیے مسئلے کا حل نہیں آئے گا،
تو ایسی صورتحال میں پھر پولیس بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی پرمیشن کے اس شخص کو گرفتار کر لیتی ہے، جس سے یہ گمان ہو رہا ہو کہ وہ ایک کاگنیزیبل افینس، قابل دست اندازی جرم کا ارتکاب کر لے گا۔ تو یہ 2 دفعے جو ہیں یہ ہمارے قانون میں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کی وجہ سے جو 2 فریقین ہوتے ہیں ان کے درمیان جو لڑائی کا اور جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے ان کی تدارک ہو سکتی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پولیس کے وہ اختیارات بھی اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آیا پولیس کسی کو ناجائز طور پر گرفتار کر سکتی ہے، اور یا پولیس کسی شخص کو ناجائز طور کے اوپر پابند سلاسل رکھ سکتی ہے یا نہیں، اور اگر کسی کو پولیس نے انلیگل طور کے اوپر اریسٹ کیا یا اس کی ہراسمنٹ کی تو پھر اس متاثرہ شخص کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی اور کیا فورم ہوگا اس کی دادرسی کے لیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔